یہ سال تھا 1977 کا اور اکتوبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ کشمیر میں جاڑے کا موسم اس بار وقت سے پہلے ہی آ چکا تھا، حالانکہ ان دنوں برف باری کا شروع ہونا تھوڑا سا عجیب تھا۔ گامو چاچا اور اس کی پوتی روہی بہت خوبصورت پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کا گھر گاؤں سے تھوڑا سا ہٹ کر کوئی 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ چونکہ ان کا گھر تھوڑا ہائٹ پر تھا، اس لیے یہاں سے گاؤں کا خوبصورت منظر اچھے طرح سے دکھائی دیتا تھا۔ گامو چاچا اور اس کی پوتی روہی اکثر اپنی چھت پر بیٹھ کر گھنٹوں گاؤں کو تکتے ہوئے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ پورے علاقے میں اپنی پہلوانی کی وجہ سے کافی مشہور تھا، مگر اب بڑھاپے اور بہو بیٹے کی موت نے اس کی کمر ہلا دی تھی۔ وہ پچھلے کتنے سالوں سے اپنی پوتی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا بیٹا اور بہو 5 سال پہلے ایک لینڈ سلائڈنگ میں دب کر مر چکے تھے۔ اب اس کی پوتی کے سہارے کے لیے وہی اکیلا تھا۔ بڑھاپے نے اس کو آ گھیرا تھا، مگر گامو چاچا اپنی ہمت سے پوتی کے لیے حوصلہ بنائے ہوئے تھا۔ گامو چاچا کل رات سے باہر ہونے والی شدید برف باری کی وجہ سے سو نہیں سکا تھا۔ اس کے مویشیوں کے اوپر بنا چھپر کبھی بھی گر سکتا تھا اور اس کی اکلوتی 2 گائیں اس کا شکار بن کر مر سکتی تھی۔ اسی پریشانی سے اس نے پوری رات سوئے بنا گزاری۔ وہ کافی عرصے سے اس چھپر کو گرا کر اس کی جگہ نیا چھپر بنانے کا سوچ رہا تھا، مگر جاڑے کی وجہ سے راستے بند ہونے سے کاروبار بالکل ٹھپ تھا۔ کوئی سیاح آ نہیں رہا تھا۔ گامو چاچا یہ سب جانتا تھا اور وہ اسی لیے انتظار میں تھا کہ کچھ راستے کھلیں اور کاروبار بنے، تاکہ وہ کچھ پیسے جمع کر کے اس کو گرا کر نیا چھپر بنا لے۔ کل کی رات اس پر انتہائی بھاری گزری تھی۔ اس نے پوری رات ایسی بے چینی سے گزاری اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ جیسے بھی کرے گا اس چھپر کو گرا کر نیا بنائے گا، ورنہ یہ گائیں مر گئیں تو ان کا گزر بسر مشکل ہو جائے گا۔ مگر اس نے ہمت کی اور سوچا کہ جیسے ہی صبح ہوگی وہ خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت اس چھپر کو از سر نو دوبارہ بنائے گا۔ صبح کا اجالا بھی موسم کی شدت پہ فرق نہ لا سکا اور موسم بدستور خراب ہی رہا۔ گامو چاچا نے روہی کو گھر پر رہنے کی تاکید کی اور اپنے دوست کے پاس کدال لینے چلا گیا۔ وہ شدید برف باری میں جلدی جلدی اپنے دوست رحیم کے پاس پہنچا اور وہاں سے کدال لے کر واپس آ گیا۔ اس نے اپنی گائیں اپنے سونے والے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے باندھی اور چھپر گرانا شروع کر دیا۔ کوئی شام سے تھوڑا پہلے وہ سارے چھپر کو گرا کر اس کی جگہ صفائی کر کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اس کی پوتی نے اسے کھانا دیا اور پھر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی، کیونکہ اگلے ہی ماہ اس کے اسکول ایگزام تھے۔ گامو چاچا کا جسم تھکن سے چور تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ گایوں کے لیے اگر اس نے سر ڈھکنے کی جگہ نہیں بنائی تو انہیں آج باہر باندھنا پڑے گا اور اس موسم میں وہ فوراً بیمار پڑ سکتی تھیں۔ اس لیے اس نے فوراً سے دوبارہ کدال لے کر کھدائی شروع کی تاکہ وہاں پلر رکھ سکے، مگر جیسے ہی اس نے تھوڑی کھدائی کی اس کا کدال کسی لکڑی کی چیز سے ٹکرایا۔ گامو چاچا ایک لمحے کے لیے رکا اور سوچنے لگا ادھر کسی درخت کی جڑ کیسے ممکن ہے۔ گامو چاچا نے اگلا کدال تھوڑا آرام سے مارا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عین ممکن ہے یہ پاس والے درخت کی جڑ ہو، اور اگر ہو بھی تو وہ اسے کاٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس بار کدال کے لگنے سے آواز تھوڑی صاف آئی۔ ایسا لگا جیسے نیچے کوئی صندوق ہو۔ گامو چاچا نے کدال ایک سائڈ پر رکھ دیا اور ہاتھوں سے مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ جیسے جیسے مٹی ہٹتی جا رہی تھی نیچے سے ایک پرانی صندوق نظر آنے لگی۔ گامو چاچا نے تھوڑی ہی دیر میں ساری مٹی ہٹا کر وہ صندوق باہر نکال لیا۔ وہ صندوق مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد لوہا انتہائی اچھے انداز میں لگایا گیا تھا، جو شاید اسے مضبوط بنانے کے لیے تھا۔ صدیوں پرانا یہ صندوق ایسی لکڑی سے بنایا تھا جو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی ویسی کی ویسی ہی مضبوط حفاظت سے پڑی تھی۔ گامو چاچا نے ایسا صندوق پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس صندوق کا ان کی زمین میں موجود ہونا گامو چاچا کے لیے باعث حیرت تھا۔ اس نے اپنی پوتی کو آواز دے کر بلایا اور پھر دادا پوتی دونوں بڑی حیرانی سے اس صندوق کو ارد گرد سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے اسے کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس صندوق کو لگایا گیا تالا انتہائی مضبوط ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اس تالے کو توڑا۔ جیسے ہی صندوق کھلا ایک دھوئیں کی طرح سا کچھ آسمان کی طرف نکلا، جیسے کوئی مخلوق بہت عرصے سے یہاں قید تھی اور اب آزاد ہو گئی۔ ایک لمحے کو گامو چاچا ڈر کر پیچھے کو گرا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگیں اور وہ انتہائی گھبرا گیا، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے صندوق کے اندر جھانکا۔ وہ سونے اور چاندی کے سکوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں پرانی تلوار، خنجر اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں موجود تھیں۔ ابھی وہ کچھ اٹھانے ہی والا تھا کہ اسے احساس ہوا جیسے موسم ایک دم سے تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ گامو چاچا اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
موسم واقعی ایک دم سے خراب ہوتا دکھائی دے رہا تھا، جیسے کوئی بہت ہی بھیانک سا طوفان آنے والا ہو۔ حالانکہ برف باری کی وجہ سے موسم پہلے ہی بہت خراب تھا، مگر اب کے موسم عجیب طرح سے ہو رہا تھا۔ آسمان میں گھنے بادل چھانے لگے تھے اور اندھیرا مزید سے مزید تر گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی دور سے آتی ہوئی کسی جانور کے چیخنے کی آواز کے علاوہ ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی۔ بجلی زور زور سے چمک رہی تھی اور ہوا تو ایسی آوازیں پیدا کر رہی تھی جیسے ہر طرف کوئی آتمائیں پھر رہی ہوں۔ گامو چاچا سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس صندوق کے کھولتے یہ سب کچھ شروع ہوا ہے۔ گامو چاچا ایک لالچی انسان نہیں تھا، لیکن اب وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں اس کے لیے اب مزید کام کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس صندوق کو واپس یہاں رکھ دے، مگر اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ تھوڑا سا خزانہ بیچ کر اپنی پوتی کے لیے کچھ بندوبست کر لوں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے تھوڑے سے سکے علیحدہ کیے اور پھر صندوق کو بند کر کے اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ اسی رات کوئی 2 بجے کے قریب روہی کی طبیعت اچانک سے خراب ہونے لگی۔ اس کا رنگ زرد اور آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں، اور ساتھ میں اسے بخار بھی بہت تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ باہر کا موسم بہت زیادہ خراب تھا۔ اس حالت میں گامو چاچا پوتی کو اکیلا چھوڑ کر گاؤں سے ڈاکٹر بھی نہیں بلا سکتا تھا۔ سو گامو چاچا نے اپنی سمجھ کے مطابق جو گھر میں دوائیاں پڑی تھیں آزمائیں، مگر ذرا بھی اثر نہ ہوا اور روہی کی طبیعت بدستور خراب ہی رہی۔ روہی رات بھر کروٹیں بدلتی رہی۔ اس کی سانس میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ نیند میں وہ کسی اجنبی اور پرانی زبان میں مسلسل کچھ بولتی رہی۔ اس کی آنکھیں کبھی بند رہتیں اور کبھی کھل کر ایسے گول گول گھومتیں جیسے کوئی انجان چیز انہیں قابو میں کر رہی ہو۔ اگلی صبح گامو چاچا جلدی جلدی گاؤں سے ڈاکٹر بلا لایا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی روہی کو دیکھا تو گامو چاچا سے کہا، میں نے بخار میں کسی کی ایسی حالت نہیں دیکھی، اس کو جتنا جلدی ہو سکے شہر لے جاؤ۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کی اگر بروقت ٹریٹمنٹ نہ ہو سکی تو شاید یہ زندہ نہ بچے۔ مگر شہر کی طرف جانے والے راستے تو سارے بند پڑے تھے، اوپر سے موسم کچھ دیر کے لیے بھی باہر نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ اس حالت میں وہ اگر روہی کو باہر نکالتا تو شاید موسم ہی کی وجہ سے اسے کچھ ہو جاتا۔ گامو چاچا نے بہت دعائیں کی اور پھر شام سے ذرا پہلے روہی کی طبیعت میں تھوڑا فرق آیا، مگر بخار کبھی کم اور کبھی بہت تیز ہو رہا تھا۔ دوسری صبح جب گامو چاچا باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے ہر کونے سے لوگوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں اور جانور بے چینی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ فصلیں تقریباً مرجھا چکی تھیں، جیسے ان کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ پیڑ جو ہمیشہ ہریالی سے بھرے رہتے تھے اب سوکھے نظر آ رہے تھے۔ وہاں موجود ہر انسان کے دل میں بس یہی خوف تھا، اگر یہی سب کچھ مزید تھوڑا ٹائم ایسے ہی چلتا رہا تو ان کا گاؤں ختم ہو جائے گا۔ گاؤں میں اب خوف اور غمگین فضا چھا چکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ موسم کو اس بار کیا ہوا ہے، مگر سب اس تکلیف اور بے چینی سے گزر رہے تھے۔ گامو چاچا یہ سب دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ سب اس صندوق کے کھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ گامو چاچا کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اس خزانے نے زمین میں چھپی کسی آتما کو جگا کر بے چین کر دیا ہے۔ وہ کسی صورت اس خزانے کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر گاؤں والوں کی حالت دیکھ کر اسے خود پر بڑا غصہ آنے لگا تھا۔ ساتھ میں روہی کی وجہ سے بھی وہ بہت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کی بار شاید روہی اتنے بخار کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اب کی بار اس نے محسوس کیا کہ روہی کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ روہی کے ہاتھ اور پاؤں ایک عجیب سے نیلے رنگ میں تبدیل ہو رہے تھے، جیسے اس کے اندر سے زندگی دھیرے دھیرے نکل رہی ہو۔ جب اس نے روہی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھورنا چاہا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ناخن اب کالا رنگ اختیار کر چکے ہیں، جیسے کوئی زہر اس کے جسم میں پھیل رہا ہو۔ روہی کے آنسو اس کے گالوں سے بہتے رہے، لیکن اس کے چہرے پر صرف ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو، ایک ایسی دنیا جہاں سے واپس آنا ممکن بھی ہو یا شاید نہ ہو۔ ان سب کے بعد گامو چاچا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس صندوق کو کسی بھی طرح یہاں سے ہٹا دے گا، لیکن اس کے دل میں ایک چھوٹی سی آواز یہ کہتی رہی کہ شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے اتنے ٹھنڈے موسم کے باوجود بھی بڑھ رہے تھے۔ ہر پل اسے لگتا تھا جیسے روہی کے روپ میں کوئی اور آ چکا ہے۔ گامو چاچا نے گاؤں والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے اپنے دل میں یہ پکا فیصلہ کر لیا کہ ان حالات کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ رات جب گہری ہو گئی تو
گامو چاچا نے اس پرانے صندوق کو اٹھا کر واپس اسی جگہ دفن کر دیا جہاں سے اسے نکالا تھا۔ ہر کدال کے ساتھ اس کے دل میں بس یہی امید تھی کہ شاید یہ ڈر اور آفت یہیں ختم ہو جائے۔ اس نے اپنے گھر کو آخری بار دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے اپنی ہمت بنائے رکھی۔ یہ گھر اب ان دونوں کے لیے صرف خوفناک یاد کی طرح بن چکا تھا۔ یہاں کی ہر ایک چیز جو ایک وقت ان کی زندگی کا حصہ تھی اب ایک بھیانک یاد بن گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پوتی روہی کو لے کر یہ گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اسی رات بنا کسی کو بتائے گامو چاچا اور روہی اپنے گھر سے چھپکے سے نکل گئے۔ گاؤں والوں نے اگلے کئی دن تک انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن گامو چاچا اور روہی کبھی واپس نہیں آئے۔ ان کا گھر اب بالکل ہی خالی تھا، جہاں صرف سناٹے اور بے چینی کا بسیرا تھا۔ گامو چاچا کا نام گاؤں میں ایک راز بن گیا، اور لوگ آج تک اس گھر کے پاس گزرتے ہوئے اپنی آواز دھیمی کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ کے پاس جانے والوں کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب وہ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہاں صرف اندھیرا اور خاموشی ہی ہوتی ہے۔